بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور یہ ہماری اس موضوع کے اوپر تیسری نشست ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس نشست کے اندر دلائل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ اور اس حدیث مبارکہ جو ہے مجمع الزوائد جلد نمبر 8 اور صفحہ 287 پر موجود ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں اس کی طرف جو کچھ اس میں ہونے والا ہے دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ساری دنیا کو اور جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، فرمایا میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے یہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اب اگر ہم اس دنیا کا اندازہ لگائیں تو 7ویں آسمان سے لے کر نیچے 7ویں زمین تک یہ ساری دنیا ہے، کہ اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر 7 زمینیں 7 آسمان شامل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا کو جو کچھ اس میں ہونے والا ہے سارا میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند ہی دیکھتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور اس طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ عز و جل اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور جب رب کریم فیصلے سے فارغ ہوگا تو مومن کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے بے شک ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیا، اب دربار خدا بندی میں ہماری سفارش کون کرے گا؟ ان میں سے بعض کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے خدا نے ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیا اور فیصلے سے فارغ ہو گیا، اب آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ وہ کہیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کہ پھر سارے مومن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ایسے کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ ہماری سفارش کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ آج میں بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ایسے کرو تو کہ تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے جو پہلے انبیاء اکرام نے دیا ہوگا کہ آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم ایسے کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ اور پھر جب لوگ اکٹھے ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کہ آج اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہے، تم ایسے کرو کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج انہی کی بات سنی جائے گی، انہی کی سفارش چلے گی۔ تو سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا اور میں دربار خدا بندی میں کھڑا ہو جاؤں گا، میری مجلس خوشبو سے بے حد معطر ہوگی، یہاں تک کہ میں خدا کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا،
وَيَجْعَلُ لِي نُورًا مِّن شَعْرِ رَأْسِي إِلَىٰ ظُفَرِ قَدَمِي، اور مجھے سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک نور بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اتنا نور آپ کو عطا فرمائے گا کہ سارا میدان معاشر جو ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اور پھر کفار کہیں گے کہ مومنوں نے تو اپنا سفارشی ڈھونڈ لیا ہے، ان کے لیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ ہماری سفارش کون کرے گا، کہ مومنوں کو تو مل گئے سفارش کرنے والے، اب ہماری سفارش کون کرے گا؟ تو پھر وہ اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر ابلیس کے پاس جائیں گے، شیطان کے پاس جائیں گے، اور شیطان سے کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اور شیطان نہایت ہی بدبودار مجلس میں بیٹھا ہوگا، پھر ابلیس اونچا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور شیطان کہے گا کہ فیصلہ ہو چکا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، اور اس نے وعدہ کیا تو خلاف کر دیا۔ کہ اس وقت اس کے شتونگڑے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو اس نے اس وعدے کو پورا کر دیا، اور شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اس نے اس وعدے کے خلاف کر دیا کہ آج وہ ہمیں بھی چھوڑ گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن عساکر نے اپنی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 363، طبرانی کبیر جلد نمبر 7 صفحہ 320، دارمی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 224، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 376، اور طبرانی کبیر جلد نمبر 17 اور صفحہ نمبر 320، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، یہ مسائل واضح ہو گئے کہ دنیا میں تمام مومنوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن قیامت کے دن لوگ بھول جائیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے دوسرے انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے۔ دوسری بات، جب مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کی مجلس خوشبو سے معطر ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تا پاؤں مکمل نور بنا دیا جائے گا، اور ابلیس کی مجلس انتہائی بدبودار ہوگی۔ تو یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں، تو اس سے آپ کا علم ظاہر ہوتا ہے، علوم غیبیہ ظاہر ہوتے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا۔ آپ زمین پر بیٹھ کر قیامت کی خبریں دے رہے ہیں، قیامت کے دن کی خبریں بیان فرما رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کون کہاں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انبیاء اکرام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، اور ان پر تشریف فرما ہوں گے، اور میرا ممبر باقی رہ جائے گا، میں اس پر تشریف فرما نہ ہوں گا، بلکہ خدا عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اور اس خوف سے کہیں مجھے جنت میں نہ بیچ دیا جائے اور میری امت میرے بعد باقی نہ رہ جائے۔ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، یا اللہ میری امت، خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا چاہتا ہے کہ تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ ان کا حساب جلد لے لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ان کے بعض خدا کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور بعض میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور میں ان کی شفاعت کروں گا، اور یہاں تک کہ مجھے جہنمی لوگوں کی فہرست دی جائے گی، اور مجھے خازن جنت کہے گا کہ آپ نے خدا کے غضب کے لیے اپنی امت میں سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا۔
اب اس حدیث مبارکہ کو طبرانی اوسط جلد نمبر 3 صفحہ 446، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 380، طبرانی کبیر جلد نمبر 10 صفحہ 313، اور اس حدیث مبارکہ سے چند مسائل جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی واضح ہوتے ہیں کہ پہلا یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے جن پر وہ جلوہ فروز ہوں گے۔ اب یہ خبر آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ قیامت کے دن کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا، اور آقا علیہ السلام نے اس کی خبر جو ہے وہ زمین والوں کو دے دی کہ آقا علیہ السلام کا علم مبارک دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم علم عطا فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اس کائنات کے، اس دنیا کے حالات کو بھی جانتے ہیں، عالم برزخ کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ قیامت کے تمام حالات جو ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو طبرانی اوسط نے جلد نمبر 3 صفحہ 446، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ 380، طبرانی کبیر جلد نمبر 10 صفحہ 317 پر بیان کیا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو پولیس کے آدمی اس کو پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی موت آئی ہے۔ اس آدمی نے کہا اے علی، آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ سے سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے اپنے عطیے سے نوازا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ عطا کیا، فرمایا جاؤ ابو بکر کے پاس چلے۔ وہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اس نے اپنا سوال دہرایا، آپ نے بھی عطا کر دیا۔ وہ پھر آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گیا، آپ سے سوال کیا، آپ نے بھی عطا کر دیا۔ پھر وہ حضرت عثمان غنی ان کے پاس گیا، پھر حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے پاس گیا، اور سب سے جو ہے خیرات لینے کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ان کے عطیات میں برکت کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف لا یبارک وعطاک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تجھے کیسے برکت نصیب نہیں ہوگی، کیسے برکت نہیں دی جائے گی کہ جب کہ تو تجھے نبی، صدیق اور 2 شہیدوں نے عطا کیا ہے، کہ جو اس کائنات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین لوگ ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا، فرمایا کہ جن کو ان لوگوں نے خیرات دی ہوگی اس کا بھلا کیسے نہیں ہوگا، اس کی دعائیں کیسے قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ 90، مسند ابی جعلہ جلد نمبر 3 صفحہ 177 پر بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں بھی علم غیب کی یہ خبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ بعد میں یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے وقت میں شہادت کی موت سے ہمکنار ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس پہاڑ کو بتا دیا تھا کہ خبردار، تجھ پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خیبر کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی بغیر فتح کیے واپس آ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، اب ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ صبح حضور میرا نام لے دے، جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ جھنڈا جو لینا ہے یہ فتح کے لیے نہیں تھا۔ شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہر صحابی چاہتا ہوگا کہ میں فتح کر لوں، میں فتح کر لوں۔ یہ فتح والی بات نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ سند حضور نے خود عطا فرمانی تھی۔ اس وجہ سے ہر صحابی کی کوشش تھی کہ حضور کہیں میرا نام لے دے، مجھے جو ہے وہ عطا فرما دیں یہ خوشخبری۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح ہوئی تو پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ تو ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کی آنکھوں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ فتح کر لیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ 124، طبرانی کبیر جلد نمبر 18 صفحہ 237، مسند ابی یعلا جلد 1 صفحہ 291 پر یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کعبہ کو ایک حبشی گرائے گا اور اس کی زیورات چھین لے گا اور اس کا غلاف اتار لے گا، اور میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کدال سے کعبے پر ضرب لگا رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ 298 پر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خبر دی خانہ کعبے کو شہید کرنے کی۔ فرمایا خانہ کعبے کو جو شہید کرے گا وہ ایک حبشی غلام ہوگا، اور پھر فرمایا کہ وہ اس کے زیورات کو چھین لے گا، اس کے غلاف کو اتار لے گا۔ تو نبی کریم سے ارشاد فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کدال سے کس طرح خانہ کعبے کے اوپر ضرب لگا رہا ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کتنا عظیم علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا، جو اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ تو مکہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایذائیں پہنچائی جاتی تھی۔ بدر قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی تھا۔ تو جب ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حاتم میں بیٹھے ہوئے تھے، صفوان مقتول نے بدر کا تذکرہ کر کے کہا اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا ہاں خدا کی قسم، ان سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا، اور میرے ذمے قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بہت خوش ہوا اور کہا کہ تیرا فرض اور اہل و عیال کی خبر گیری سب ذمہ داری ہے۔ اس وقت صفوان نے تلوار سیکل کرائی اور زہر میں بجھا کر عمیر کو دی۔ عمیر مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر اونٹ بٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمیر کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلوار کو پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اسے چھوڑ دو اور عمیر سے پوچھو کہ کیوں آئے ہو۔ حضرت عمیر نے کہا کہ اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سچ کہا، سچ کو کیا اس لیے تم آئے تھے کہ تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا؟ عمیر نے گھبرا کر کہا کہ میں نے
کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے قتل کا ذمہ لیا ہے اور اس شرط پر کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی خبر گیری اور تیرے قرض کیوں ادا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس واقعہ کے سوائے میرے اور صفوان کے کسی کو علم نہیں، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دی، بے شک میں ایمان لایا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد صفحہ جلد نمبر 8 صفحہ 284، طبرانی کبیر جلد نمبر 17 اور صفحہ 56 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا علم دے کر پھر بھیجا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے عالم ہیں، اور سب سے زیادہ علم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔